بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 250 اور 5ویں قسط ہے آج کے لحاظ سے. پیج ہے 178، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 133 یعنی 133. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھتے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھے، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے، خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآن کریم میں یہی عادت مستمرہ ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے. راز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی اور ایک رسول، اور رسول کے ذمے یہ کام لگائے گئے. اول یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات ٹھیک اسی صورت اور لب و لہجہ کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیں جس صورت سے وہ نازل ہوئیں. دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں. تیسرا یہ کہ وہ اس کتاب کی مضامین کی امت کو تعلیم دیں اور اس کے مقاصد کو بیان فرمائیں. نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں. یہ مضمون قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. معلوم ہوا کہ رسول کے فرائض منصبی میں صرف اتنا ہی داخل نہیں کہ وہ قرآن کریم لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کی تعلیم اور تبیین بھی رسولوں کے ذمے ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصحاء اور بلغاء، تھے. ان کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظاً قرآن کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب خود بخود ان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم و تبیین کا مقصد صرف یہی تھا. اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک حکم مجمل یا مبہم الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح اور تفسیر رسول کریم نے اس وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں ڈالی، جس کی طرف آپ آیت قرآن ان ہوا الا وحی یوحا میں ارشاد کیا گیا ہے. مثلا قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمانے پر اکتفا کیا ہے. کہیں نماز کے معاملے میں قیام اور رکوع اور سجدے کا ذکر بھی آیا تو وہ بھی بالکل مبہم ہے، ان کی کیفیات کا ذکر نہیں. رسول کریم کو جبرائیل امین نے خود آ کر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیلی صورت عمل کر کے بتلائی، اور آپ نے اس طرح قول و عمل کے ذریعے امت کو پہنچا دیا. ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں.
ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔